نہیں لی اور اس نے اپنے ملک میں جدید زرعی اور صنعتی پیداوار اور ٹیکنالوجی پر کام کیا اور کم ہی عرصے میں اپنے ملک کو خود کفیل بنانے میں کامیاب ہوا اور پھر انہی عالمی طاقتوں کو وہ آنکھیں دکھانے لگا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے سانحات کے بعد جاپان نے پیداواریت پر اتنا کام کیا کہ آج وہی جاپان دنیا کی نصف معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جناب والا میں نے اپنے قریبی ساتھی چین کی طرف دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ پیداواریت اصل میں ہوتی کیا ہے، کیونکہ آج چین دنیا کی 80% سے زیادہ معیشت کو اپنے اختیار میں لیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم کارخانے نہیں لگائیں گے، زیادہ فصلیں نہیں اگائیں گے، کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کو دنیا تک اپنے ذریعے نہیں پہنچائیں گے تو ہم کامیاب نہ ہو پائیں گے۔ صدر علی وقار، اس کے بعد پھر میں نے مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف دیکھا تو مجھے پر امیدی میں ایک شعر یاد آیا۔ گمان ہے تمہیں شاید کہ میں اوروں جیسا ہوں، گمان ہے تمہیں شاید کہ میں اوروں جیسا ہوں، ہم اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں جانا۔ جناب والا، یہ شعر مجھے یاد آیا کیونکہ تاریخ نے مجھے چیخ چیخ کر بتایا کہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک عظیم جدوجہد، بڑی قربانیوں اور صدیوں کی غلامی سے آزادی کے بعد ہی معرض وجود میں آیا تھا۔ لیکن جناب والا، یہ ایک ایسا جغرافیائی ملک تھا کہ جہاں موسم کے چاروں رنگ نظر آتے تھے، کہ جس کی 70% سے زیادہ زمین قابل کاشت تھی، کہ جہاں 60% سے زیادہ آبادی کاشتکاری اور مویشیوں پر منحصر تھی، جہاں معدنیات کی کانوں کی کمی نہیں، کہ جہاں کوئلے کے بڑے بڑے ذخائر ہیں، کہ جہاں کیرلا میں نمک کے پہاڑ ہیں، کہ جہاں گیس قدرتی طور پر میسر ہے، کہ جہاں پختونخوا کے پہاڑوں میں قیمتی پتھر اور جواہرات کی کوئی کمی نہیں۔ بھائی وقار، ان سب کے بعد مجھے گمان ہوا کہ شاید ہم تو گندم میں خود کفیل ہوں گے، ہم تو کپاس پوری دنیا کو بیچتے ہوں گے، ہمارے گنے کا تو کوئی جواب نہیں ہوگا، ہمارے لیے تو ہمارے اپنے مویشی ہی کافی ہوں گے۔ مجھے گمان ہوا کہ ہماری قیمتی پتھروں کا تو دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ مجھے گمان ہوا کہ ہماری بجلی کی پیداوار کے لیے ہمارا اپنا کوئلہ اور پانی ہی کافی ہوگی۔ مجھے یہ بھی گمان ہوا کہ ہمارے گھروں میں خواتین چولہے کو گیس سے روشن کرتی ہوگی۔ لیکن علی وقار، میں اسی خیالی دنیا کی سیر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی اور چین سے درآمد شدہ پنکھا رک گیا اور گرمی کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے مجھے مجبوراً تخیلات کے جہاں سے واپس آنا پڑا۔ صدر علی وقار، جب میں خیالات کی دنیا سے، خیالات کے جہاں سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ مملکت خداداد میں فی ایکڑ گندم کی پیداوار 30 من سے کم ہو کر 27 من، جس کی وجہ